گلاب ساعتوں کی نوید، رائٹر مریم عزیز۔ ہائے مر گیا۔ وہ فون پر بات کر رہا تھا جب کسی نے زوردار بیٹ اس کی ٹانگ پر رسید کیا۔ فون کا ریسیور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ ایک ہاتھ سے ٹانگ تھام کر پیچھے کی طرف پلٹا جہاں زوہا بیٹ پکڑے جارحانہ تیوروں سے سکور رہی تھی۔ زوہا کی بچی، وہ دانت کچکچا کر بولا، پھر خود پر قابو پا کر ریسیور کو دوبارہ تھاما۔ اوکے، میں تم سے پھر بات کروں گا۔ وہ جلدی سے ریسیور رکھ کر اس کی طرف مڑا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مریم نے غصے سے بیٹ اس کے ہاتھ سے چھینا۔ یہ بدتمیزی نہیں ہے، تم سے بات کرنے کا طریقہ ہے، کیونکہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ زوہا نے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکاتے ہوئے اسے گھورا۔ تمہاری تکلیف کی وجہ جان سکتا ہوں؟ منیب نے احتیاطاً بیٹ کو بیٹ کے نیچے گھسا دیا۔ یہ پچھلے آدھے گھنٹے سے کون سی بہن کے ساتھ دکھ سکھ ڈسکس کر رہے تھے؟ زوہا کے کہنے پر وہ تڑپ کر کھڑا ہوا۔ کیا کہا؟ رانی کو بہن کہہ کر تم میرے جذبات کی توہین کر رہی ہو۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زوہا کا کچمر بنا دے۔ رانی؟ یہ کون سی بلا ہے؟ پچھلے بار تو کوئی ریدر چڑیل تھی۔ زوہا مریم نے غصے سے اپنے ہی بال نوچ ڈالے۔ دفع ہو جاؤ، اس نے انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ کیا؟ زوہا نے پوری آنکھیں کھول کر اسے گھورا۔ تمہاری اتنی ہمت؟ میں ابھی جا کر ابو کو تمہارے 106 افیئر کے بارے میں بتاتی ہوں۔ ابو؟ وہ وہیں سے چلاتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ مریم نے سٹ پٹا کر اسے دیکھا اور ایک دم اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ چپ کرو، مریم نے باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ تو زوہا نے بڑی بے نیازی سے اسے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا۔ اب کیا ہے؟ اسے مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر منیب نے پوچھا۔ چپ رہنے کی قیمت؟ زوہا کے مسکرانے پر اس نے سر تھام لیا۔ زوہا، تم مجھے بہن کم بلیک میلر زیادہ لگتی ہو۔ جو بھی سمجھ لو، مجھے اچھی سی جگہ پر کھانا کھانا ہے۔ کیا؟ وہ اچھل پڑا۔ مانتے ہو کہ میں جا کر سب کو بتاؤں؟ زوہا کی دھمکی پر وہ کچھ دیر ہونٹ کھینچتے اسے دیکھتا رہا۔ ٹھیک ہے، اسے دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ جلدی سے بولا، لیکن 2 دن بعد۔ مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی۔ وہ بھی پیر پٹکتا ہوا باہر آ گیا۔ زوہا کی مسکراہٹ اور منیب کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر تنویر صاحب بے ساختہ مسکرا دیے۔ کیا ہوا؟ آج گڑیا بہت خوش لگ رہی ہے۔ زہیب نے اسے قریب بٹھا کر اپنے بازو کے حلقے میں لے لیا۔ بھائی، موبی مجھے ٹریٹ دے رہا ہے۔ اس نے شرارت سے منیب کے جارحانہ تیور دیکھے۔ اچھا، وہ کس خوشی میں؟ زہیب نے مسکرا کر منیب کا چہرہ دیکھا۔ بس ایسے ہی۔ وہ ایک دم کھلکھلا کر ہنس پڑی تو تنویر صاحب نے بڑے پیار سے اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا۔ بیٹا، تمہاری ماں آدھے گھنٹے سے چائے بنانے گئی ہوئی ہے۔ دیکھو چائے بن گئی ہے یا وہ پتی لینے سری لنکا چلی گئی ہے؟ تنویر صاحب نے کہا۔ آپ بھی حد کرتے ہیں، بچوں کی طرح شور کرنے لگ جاتے ہیں۔ چائے کے ساتھ کباب فرائی کر رہی تھی، اس لیے دیر ہو گئی۔ طاہرہ نے مسکرا کر ٹرے میز پر رکھ دی تو تنویر صاحب نے مسکراتے ہوئے کپ اٹھا لیا۔ آپ نے اور آپ کے ان دونوں بیٹوں نے مل کر اس لاڈلی کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ سوائے کھیل کود کے اور کوئی کام ہی نہیں آتا۔ طاہرہ نے تنویر صاحب سے شکایت کی جبکہ وہ مزے سے کباب کھاتے ہوئے چینل بدل رہی تھی۔ فون کی بیل پر زہیب اٹھ گیا۔ میں ذرا اپنے دوست کی طرف جا رہا ہوں۔ سن کر زہیب نے کہا، بھائی، سونیا بھابھی کو میرا سلام بھی دے دینا، اور میرا بھی۔ منیب کے ساتھ زوہا بھی بولی تو وہ اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے تیزی سے باہر نکل گیا۔ ابو، آج ہماری پڑوسن آنٹی آئی تھی۔ کھانے کے دوران زوہا نے تنویر صاحب کو مطلع کیا تو وہ سوالیہ نظروں سے طاہرہ کو دیکھنے لگے۔ یہ ساتھ والے منیب صاحب کے گھر نئے لوگ شفٹ ہوئے ہیں، وہ ملنے آئی تھی۔ ان کے کہنے پر وہ سر ہلاتے ہوئے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ابو، وہ اتنا بول رہی تھی، انہوں نے تو مجھے بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ زوہا کے انداز پر وہ سب ہنس پڑے۔ پھر تو ان سے ملنا چاہیے تھا، آخر کوئی تو ہے جس نے تمہارا ریکارڈ توڑ دیا۔ مریم نے شرارت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر تنویر صاحب کی طرف متوجہ رہی۔ انہوں نے تو پورا انٹرویو لے ڈالا۔ یہ صوفہ آپ نے کتنے کے بنوائے ہیں؟ یہ ڈیکوریشن پیس کتنے کا ہے؟ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ پھر امی نے بتایا میرے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ میرا بڑا بیٹا ایم اے اکنامکس کر کے ہماری فیکٹری سنبھال رہا ہے۔ اس سے چھوٹا میرا بیٹا منیب بی کام کے فائنل ایئر میں ہے۔ پھر میں ہوں 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ، اس نے کافی فخر سے بتایا، اور وہ کافی حیران تھی مجھے دیکھ کر۔ پھر امی نے بتایا میں زہیب بھائی سے 8 سال اور منیب سے صرف 1 سال چھوٹی ہوں۔ زوہا، پانی پی کر سانس لے لو، میرے سر میں درد ہونے لگا ہے۔ منیب نے پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھ کر سر تھام لیا۔ ابو، جب میں بولتی ہوں تو کیا آپ کے بھی سر میں درد ہونے لگتا ہے؟ بالکل نہیں، میری بیٹی تو میری جان ہے۔ جس دن وہ کم بولتی ہے مجھے تو مزہ ہی نہیں آتا۔ وہ کھل کر مسکرائے۔ تو اور کیا، ہمارے گھر میں رونق ہی ہماری زوہا کی وجہ سے ہے۔ زہیب کے کہنے پر اس نے منیب کی طرف ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، دیکھی میری اہمیت، اور وہ مسکرا کر پلیٹ پر جھک گیا۔ زہیب، آج میں سارا دن فون کرتا رہا، تم آفس میں تھے ہی نہیں۔ موبی کو بھیجا تو وہ بھی غائب۔ تنویر صاحب نے اچانک اسے مخاطب کیا۔ وہ ابو غزنوی آیا ہوا ہے تو میں موبی کو لے کر اس کے ساتھ چلا گیا تھا۔ غزنوی کب آیا؟ وہ حیران ہوئے تھے۔ وہ
2-3 दिन हुए हैं, वो लोग अब यहाँ सेटल होने का सोच रहे हैं। इसे अपने बंगले के लिए कुछ फर्नीचर पसंद करना था तो मैं इसके साथ चला गया। गजनवी तो 2 साल पहले भी आया था, लेकिन अंकल आंटी 7 साल बाद आ रहे हैं। इन लोगों ने काफ़ी तरक्की की है। सुना है बाहर भी इनका बिजनेस है, और एक्चुअली गजनवी काफ़ी जीनियस है और ये सारी प्रोग्रेस इसी की वजह से है। इन 7 सालों में फ़ोन और मेल्स के ज़रिए हम मुसलसल राब्ते में थे। ज़ुहैब ने गिलास में पानी डालकर तनवीर साहब को देखा, जो काफ़ी ध्यान से इसकी बात सुन रहे थे। ये नाम मैं पहली बार सुन रही हूँ, काफ़ी अजीब सा नहीं लगता? गजनवी, ज़ोहा ने अचानक मुंह बनाकर कहा। अजीब सा क्या, वो बहुत हैंडसम है। वो तो मैं सोच रहा था कि इनकी पर्सनालिटी किससे मिलती है। तनवीर साहब और ताहिरा मुस्कुराते हुए इनकी बातचीत सुन रहे थे। तो फिर अंदाज़ा हुआ? ताहिरा ने पूछा। बहुत सोचने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ है कि इनकी शक्ल जॉर्ज कॉलोनी से मिलती है। ज़ुहैब और ज़ोहा के हंसने पर मुनीब ने बुरी सी शक्ल बनाई। आपको मजाक लग रहा है? तुमने गौर से देखना था, कहीं सचमुच के जॉर्ज कॉलोनी तो नहीं थे? ज़ोहा का अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। तनवीर साहब ने एक नज़र मुनीब के फूले हुए चेहरे को देखा और फिर इन दोनों को जो मुसलसल हंस रहे थे। ओफो, तुम दोनों क्यों लड़ने लगे हो? वो खूबसूरत है या नहीं, तुम दोनों ने इसे मुकाबला हुस्न में खड़ा करना है? चुपचाप खाना खत्म करो। हीरा के डांटने पर वो दोनों चुपचाप प्लेट पर झुक गए, जबकि तनवीर साहब और ज़ुहैब मुस्कुराते हुए इन्हें देखने लगे थे। दरवाज़ा खुलने पर इसने अखबार पर से नज़रें हटाकर अंदर दाखिल होते हुए अशरफ को देखा। ज़ुहैब साहिब आपसे मिलने आए हैं, इन्हें अंदर भेज दो। इसने अखबार तय करके साइड पर रख दिया और ज़ुहैब के अंदर दाखिल होते ही वो मुस्कुराते हुए इसके गले लग गया। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। गज़नवी के कहने पर ज़ुहैब ने गुस्से से सिर घूरा। मुझे तो आना ही था, क्योंकि तुम्हें तो कभी कोई तौफीक होनी नहीं, ज़ुहैब ने सोफे पर बैठते हुए कहा। गज़नवी इसका खफा खफा अंदाज देखकर मुस्कुराने लगा। वेरी फनी, मेरे मुंह पर क्या जोक लिखा है? इसे मुसलसल मुस्कुराते देखकर ज़ुहैब ने सिर घूरा। वैसे भी तो रोज़ आते हो, आज रो क्यों रहे हो? गज़नवी के इत्मीनान में कोई फ़र्क नहीं आया था। आज सोनिया को लेकर ज्वेलर के पास जाना था, तुम्हारे फ़ोन की वजह से इसे मना करना पड़ गया। अब ये अलग मसला है। इसका मसला सुनकर गज़नवी ने कहका लगाया, जबकि ज़ुहैब ने खा जाने वाली नज़रों से इसे देखा। तो यूँ कहो ना, मेरी वजह से तुम सोनिया से नहीं मिल सके। आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि आज तुम्हारी। गज़नवी के शरारती अंदाज पर ज़ुहैब ने मुतलाशी नज़रों से इर्द गिर्द देखा, फिर अपने पीछे रखा कुशन उठाकर इसको दे मारा, जिसे कैच करने के बाद वो एक बार फिर हंसने लगा। यार कैसे दोस्त हो? तुम्हें तो मेरी हालत का अंदाज़ा होना चाहिए। मैं अकेला इतने बड़े घर में नौकरों के रहमो करम पर पड़ा हूँ, ना कोई बहन ना भाई। मम्मी पापा ने मुझे यहाँ भेज दिया है। अब अगर अपनी तन्हाई में तुम्हें बुला लेता हूँ तो तुम्हारा क्या जाता है? ये मजलूमियत का ड्रामा ना मेरे सामने मत करो। बेचारे अंकल आंटी को मुफ्त में बदनाम कर रखा है, उन्होंने तुम्हें भेज दिया, और बेचारे नौकर तुम्हारे रहमो करम पर हैं, तुम नहीं। हाँ, मम्मी को पता चले ना कि तुम इनके अकलौते लाडले बेटे को डांट रहे हो तो तुम्हारी हड्डियां ही तोड़ दें। गलत फहमी है तुम्हारी। मलका आंटी मुझे शाबाशी देगी कि दुनिया में कोई एक ऐसा बंदा भी है जो तुम्हें डांट सकता है। ज़ुहैब के चिढ़ाने वाले अंदाज पर वो मुस्कुराने लगा। लेकिन ऐसा कोई नहीं जो मुझसे अपनी बात मनवा सके। इसने सोफे से टेक लगाकर ज़ुहैब को देखा, जिसने गहरी सांस ली थी। यही तो मुसीबत है। इसने खुद गुलामी की और गौर से इसके जाज़ब नज़र चेहरे को देखा, फिर सर झटक कर कार्ड इसकी तरफ बढ़ाया। ये क्या है? गज़नवी कार्ड इसके हाथ से लेकर खोला, फिर शरारत से मुस्कुराया। तो जनाब 2 हफ्ते बाद शादी कर रही हैं? बिल्कुल। ज़ुहैब ने मुस्कुराते हुए जूस का गिलास उठा लिया। ये जो हर वक्त तन्हाई का रोना रोते रहते हो, शादी क्यों नहीं कर लेते? इस दिन मेरी आंटी से भी बात हुई थी, वो अलग परेशान थी। अपना नहीं तो कम अज़ कम इनका ही ख्याल कर लो। आखिर तुम इनके इकलौते बेटे हो। 3 साल से वो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हैं। 3 साल से नहीं, 7 साल से। इनका बस चलता तो ओ लेवल में ही मेरी शादी करवा देती। वो अब भी संजीदा नहीं था। मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियस हूँ। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो आंटी को बता दो। मेरा ख्याल है तुम्हारी खुशी से बढ़कर इनके लिए और कुछ नहीं। अब गज़नवी ने गिलास टेबल पर रखकर संजीदा नज़रों से इसे देखा। यही तो मुसीबत है कि जिसे ढूंढ रहा हूँ वो मिलती ही नहीं। ज़ुहैब ने उलझन भरी नज़रों से इसे देखा। कहाँ देखी थी? ज़ुहैब के सवाल पर वो चौंक कर मुस्कुराया। ऐसी कोई बात नहीं, बस एक धुंधला साक्ष है। मुस्कुराता हुआ, जगमगाता हुआ। तकरीबन सारी दुनिया घूम चुका हूँ इस चेहरे की तलाश में, लेकिन अब तक नाकाम हूँ। पर मुझे यकीन है जिस दिन वो चेहरा मेरे सामने आएगा, मैं एक सेकंड ज़ाया किए बगैर इसे पहचान लूँगा। ये क्या पागलपन है गज़नवी? तुम्हें अंकल आंटी का ज़रा एहसास नहीं? गज़नवी ने गहरा सांस खारिज किया। यार इस टॉपिक से जान छुड़ाकर मैं यहाँ आया था और तुम भी वहीं ले बैठे। फॉरगेट इट। सलीम, खाना यहीं ले आओ, वो किचन की तरफ मुँह करके बोला। खाना खाकर शॉपिंग पर चलना है। गज़नवी ने खाने के दौरान कहा तो वो सर हिलाकर दोबारा खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया। चाय पीने के दौरान गज़नवी की किसी बात पर इसने कहका लगाया तो थोड़ी सी चाय छलक कर इसके ट्राउज़र को दागदार कर दी थी। सामने जाकर लेफ्ट साइड पर वॉशरूम है। गज़नवी ने हंसते हुए सामने इशारा किया तो वो मुस्कुराता हुआ पीछे मुड़ा। टेबल पर रखे मोबाइल की बिप पर गज़नवी ने जाते हुए ज़ुहैब को देखा। ज़ुहैब, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है।
यार देख लो, ज़ुहैब की झंझलाई हुई आवाज़ पर इसने मुस्कुराकर फ़ोन उठा लिया। हेलो मूबी, तुम बदतमीज़ फजूल आदमी, तुम एक बार घर आओ, फिर तुम्हें मज़ा सिखाती हूँ। इसके हेलो बोलते ही कोई नॉन स्टॉप शुरू हो गया था। गजनवी परेशान होकर सेल फोन को कान से हटाकर स्क्रीन पर देखा जहां होम लिखा था। इसने एक बार फिर फ़ोन कान से लगाकर हेलो बोलने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ मौजूद हस्ती को सुनने की रवादार ही नहीं थी। मैं तुम्हें सही फजूल कहती हूँ, वो भी आधे घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। कंजूस, मैकडोनल्ड लेकर जाने के लिए इतनी तुम्हें तकलीफ हो रही है, तुम वापस आओ, सारी उम्र इस वादा खिलाफी का अंजाम याद रखोगे, बदतमीज़ इंसान। आखिर में जोश और गुस्से से भरी हुई आवाज़ भर्रा गई तो एक मुस्कुराहट ने गजनवी के लोगों को छुआ। अब बोलते क्यों नहीं, गूंगे हो गए हो? आवाज़ में एक बार फिर जोश पैदा हुआ तो गजनवी का दिल बेसाख्ता शरारत के लिए मचला। आप कुछ बोलने का मौका देगी तो मैं कुछ बोलूँगा ना। दूसरी तरफ से खामोशी छा गई। गजनवी की मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई। दूसरी तरफ से नंबर कंफर्म किया गया था। जी यही नंबर है, वो संजीदा लहजे में बोला। मोबी कहाँ है? मैं मोबी ही हूँ। पता नहीं क्यों दूसरी तरफ से आती आवाज़ इससे मजीद बात करने पर उकसा रही थी। आप झूठ बोल रहे हैं। दूसरी तरफ लहजे में बेयकीनी थी। वो कहकर लगाकर हंस पड़ा। आप बहुत बदतमीज़ इंसान हैं। फ़ोन बंद होने पर इसने मुस्कुराकर फ़ोन को देखा। क्या हुआ, तुम्हें कोई लतीफ़ा सुनाया गया है? ज़ुहैब ने इसे अकेले मुस्कुराता देखकर पूछा तो वो संभल कर बैठ गया। तुम्हारे घर से फ़ोन था, कोई किसी मूवी को बातें सुना रहा था। गजनवी के कहने पर ज़ुहैब ने हैरत से मोबाइल को देखा। ओह, मैं तो मोबी का मोबाइल ले आया हूँ। इसने जल्दी से नंबर प्रेस किए। मोबी, तुम्हारा फ़ोन मेरे पास आ गया है। जोहा का फ़ोन आया था, सख्त नाराज़ है। अब अगर इज्जत प्यारी है तो घर पहुँच जाओ। ज़ुहैब ने मुस्कुराते हुए फ़ोन बंद कर दिया। चलो, चलना नहीं? ज़ुहैब ने चाबियाँ उठाते हुए इसे देखा। हाँ चलो। गजनवी ने भी अपना सेल फोन उठा लिया। कार्ड फेंकने से पहले जोहा ने एक नज़र इन तीनों को देखा। जीतने वाले को क्या मिलेगा? इसकी सवालिया नज़रें इन तीनों पर टिकी थी। झापड़, मुनीब जल्दी से बोला। मेरी तरफ से जूती, सफिया ने हाथ खड़ा करके कहा। और मेरी तरफ से गालियाँ, सबीहा ने गुस्से से इसे देखा, क्योंकि वो जानते थे वो जीत रही है और ये इसकी मुसलसल तीसरी जीत थी। इस दौरान वह इन तीनों से 500 रुपये जीत चुकी थी, लिहाजा अब इसकी जीत पर इन तीनों का सब्र जवाब दे गया था। इन तीनों के जारहाना तेवर देखकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। बस कंजूसो, वाह, हमें तो कंजूस ऐसे कह रही हो जैसे खुद हातम तय की कब्र पर लात मार कर आ रही हो। मेरे 200 रुपये ले चुकी हो, आज सुबह इतनी मुश्किल से ताया जी से निकलवाए थे। सुफियान ने हसरत से अपनी जीन्स की जेब थपथपाई। खेल में हार और जीत तो होती रहती है, तुम लोग जानते भी हो मैं हर दफ़ा जीतती हूँ, फिर भी बेवकूफ़ों की तरह शर्त लगाकर मुझसे पंगा ले लेते हो। इसकी बेनियाजी पर वो तीनों तिलमिला उठे। तुम खुद को समझती क्या हो? मुनीब ने गुस्से से इसे देखा। तुम्हारी बहन, इसने मुस्कुराकर मुनीब का सुर्ख चेहरा देखा। और भाई मेरे, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो सूबी से पैसे जीते थे। तुम्हें किसने कहा था अपनी मंगेतर की माली इमदाद करने को? इसने मासूमियत से इन दोनों को देखा तो दोनों ने कार्ड कारपेट पर पटक दिए। अपनी खाला के घर से मार खा कर आए हो तुम दोनों? जोहा ने कार्ड इकट्ठे करते हुए सफियाना सबीहा को देखकर कहा। घर से तो बड़े खुश निकले थे, तुम्हारी शक्ल देखते ही हमारी शक्ल ऐसी हो गई है। सफियान के किसी ने लहजे पर वो कहकर लगाकर हंस पड़ी। हाँ भाई, तुम भी सही कहते हो, तुम लोगों ने कभी खूबसूरत लड़की तो नहीं देखी। जोहा के संजीदा अंदाज पर मुनीब की हंसी छूट गई, जिसे छुपाने के लिए वो तेजी से सीडी प्लेयर की तरफ मुड़ा। हद है खुशफहमी की, सफियान ने मुस्कुराकर इसे चिढ़ाया। ये खुशफहमी नहीं, यकीन है। जोहा ने फर्जी कॉलर चढ़े। तुम्हारी मंगनी मेरे साथ होती तो मैं तुम्हें सीधा कर देता। सुफियान के अंदाज पर वो खुलकर मुस्कुराई। तो यूँ कहो ना, तुम्हें हमारी मंगनी ना होने का दुख है। दुख? मुझे तो खुशी है कि अल्लाह ने मुझे बचा लिया, वरना तुमसे शादी करके मैं सारी उम्र सर पकड़ कर रोता। ये तो तुम अब ज्यादती कर रहे हो। जोहा के अंदाज पर मुनीब और सबीहा दोनों हंस पड़े। सच सूबी, 3 दिन से मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, लेकिन सफिया नहीं था तो सच बड़ा सुकून था। भाड़ में जाओ। वो सोफे पर बैठ गया। वो भी, चलो टेनिस खेलते हैं, यहाँ तो जल्दी की बू आ रही है। रूहा ने मुस्कुराते हुए सफियान को देखा तो कोशिश के बावजूद भी वो अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक सका। मैं भी खेलूंगा, लेकिन प्लीज़ ये बता दो इस गेम में तो कोई शर्त नहीं है ना? सुफियान की परेशानी से पूछने पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। नहीं, सिवाय इसके कि जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर। वो कहकर बाहर तेजी से निकल गई तो वो तीनों भी मुस्कुराते हुए इसके पीछे चल पड़े। आज जनाब रास्ता कैसे भूल पड़े? गजनवी को अंदर दाखिल होता देखकर ज़ुहैब ने कुर्सी छोड़ दी। इससे गले मिलकर गजनवी मुस्कुराता हुआ कुर्सी पर बैठ गया। आज ऑफिस जाने का मूड नहीं बना तो सोचा तुम्हारी शक्ल देखा। गजनवी ने पेपर वेट हाथों में से घुमाते हुए इसको देखा। अब देख ली है तो बताओ कैसा लग रहा हूँ? ज़ुहैब ने हाथों से बाल संवारते हुए शौकी से पूछा। आजकल तो वैसे भी तुम्हारे चेहरे पर नूर बरस रहा है। आफ्टर ऑल कुछ दिनों में जनाब के सहरे के फूल जो खिलने वाले हैं। गजनवी के शरारत भरे अंदाज पर वो कहकर लगाकर हंस पड़ा। चाय पियोगे?
ज़ुहैब ने फ़ोन का रिसीवर उठाते हुए पूछा। पीऊँगा, लेकिन अभी नहीं, अभी मैंने खाना भी नहीं खाया, तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ, लंच इकट्ठे करते हैं। गज़नवी ने कार की चाबियाँ उठाते हुए कहा। हाँ, लंच तो मैंने भी नहीं किया, चलो आज तुम्हें मैं लंच करवाता हूँ, तुम भी क्या याद करोगे। अच्छा, कौन से ढाबे पर ले जा रहे हो। पको मत, घर लेकर जा रहा हूँ। ज़ुहैब की बात पर वो चलते चलते रुक गया। नहीं यार, अच्छा नहीं लगता। इसके कहने पर ज़ुहैब ने पलट कर इसे देखा और हाथ पकड़कर फिर चलने लगा। आज मुझे तुम्हारा एक भी फजूल बहाना नहीं सुनना। अम्मी को तुमसे मिलकर बहुत खुशी होगी। कार का दरवाज़ा खोलते हुए ज़ुहैब ने कहा। सरवर। गज़नवी ने ड्राइवर को आवाज़ दी तो वो भागता हुआ आया। तुम कार घर ले जाओ। गज़नवी की चाबी पकड़ाने पर वो सर हिला था, वो वापस मुड़ गया। वो भी तुम्हें बहुत याद करता है। इनफैक्ट वो तुम्हारी पर्सनालिटी से बड़ा इम्प्रेस है। गज़नवी मुस्कुरा दिया। बाय द वे, ये मोबी कौन है। गज़नवी के पूछने पर इसने खशमगीन नज़रों से उसे घूरा। सारी कहानी सुनने के बाद पूछ रहे हो कि कहानी क्या थी। मुनीम की बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा, गज़नवी ने सर हिलाया। वो लोग गाड़ी से उतर रहे थे जब किसी ने ज़ुहैब को पुकारा। कैसे हैं अंकल। वो आने वाले से मुसाफिया कर रहा था। अंकल, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है गज़नवी कमाल, और गज़नवी ये हमारे पड़ोसी और अप्पू के दोस्त हैं। ज़ुहैब के तारुफ करवाने पर गज़नवी ने इसे हाथ मिलाया। जीते रहो। उन्होंने मुस्कुरा कर इसे देखा। बातों के दौरान ज़ुहैब ने कार की दूसरी तरफ खड़े गज़नवी को देखा, जिसकी शक्ल से उकताहट साफ नजर आ रही थी। फिर इसने सामने खड़े अंकल को देखा, जिनका फिलहाल इसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। गज़नवी, तुम अंदर चलो, मैं आ रहा हूँ। ज़ुहैब के कहने पर गज़नवी ने एक नज़र इसे देखा और इसे जल्दी आने का इशारा करते हुए गेट के अंदर दाखिल हो गया। गेट के करीब खड़े होकर इसने ज़ुहैब को देखा, जो बड़े मगन अंदाज में सामने वाले की गुफ्तगू सुन रहा था। इसने गहरा सांस लेकर दोनों हाथ ट्राउज़र की जेबों में घुसा लिए और चंद कदम आगे बढ़कर घर का जायजा लेने लगा। तभी एक सुरीली हंसी इसकी समात से टकराई। इसने चौंक कर सामने देखा और इसी पर कोई भागता हुआ आया था। इसके वजूद को झटका लगा था और अगले ही पल हर तरफ खामोशी छा गई थी। इसकी साकत नज़रें इस चेहरे पर जमी थी। वो जगमगाता हुआ चेहरा जो इसके ख्यालों में बसता था, जिसकी तलाश में वो सालों से नगरी नगरी घूम रहा था। वो चेहरा हकीकत बनकर अपने पूरे जलवों समेत इसके सामने था। वो बेतहाशा हंस रही थी। हंसते हुए इसने सर उठाया। गजनवी को देखकर इसके चेहरे पर हैरत उतरी थी और मुस्कुराते हुए होंठ सुकड़ गए। 3 लोग और भी इसके पीछे आ रहे थे। वो इसे वहां खड़ा देखकर वो भी ठटक कर रुके। अरे गजनवी भाई, मुनीब मुस्कुराते हुए इसकी तरफ बढ़ा। कैसी हैं आप। इसके साकत वजूद में हल्की सी जंबश हुई। इसे वहां से नजर हटाने के लिए अपनी पूरी तवानाई सर्फ करना पड़ी। फाइन। गजनवी ने मुस्कुराते हुए हाथ मुसाफिर के लिए इसकी तरफ बढ़ाया। शैतानों की टोली आज भी जमा हो गई है। इन चारों को इकट्ठा देखकर ज़ुहैब दूर से ही बोल पड़ा। सॉरी यार, अंकल जब भी मिलते हैं बस फिर ऐसे ही चिपक जाते हैं। गजनवी ने मुस्कुराकर ज़ुहैब को देखा। मोमी को तो तुम जानते हो, मेरा भाई है। ये सबीहा है और सफियान, ये मेरे चचा के बच्चे हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। और ये मेरी छोटी बहन। ज़ुहैब के तारुफ करवाने तक वो काफ़ी हद तक खुद को नामवर कर चुका था। चलो आओ अंदर चलते हैं। ज़ुहैब के कहने पर वो इसके साथ चल पड़ा। अम्मी देखें, आज मैं गजनवी को ले आया हूँ। ज़ुहैब की आवाज़ पर ताहिरा ने मुड़कर देखा, जहाँ खूबसूरत नकुश और लंबे चौड़े सरापे के साथ एक शानदार बंदा खड़ा था। माशाल्लाह, बेसाख्ता इनके मुंह से निकला। गजनवी ने सलाम करके इनके सामने झुका तो उन्होंने इसकी पेशानी चूम ली। प्यार लेने की ये अदा इन्हें बहुत पसंद आई थी। इतने सालों से तुम्हारा जिक्र सुन रही हो ज़ुहैब के, इतने अच्छे दोस्त हो और आज पहली बार आए हो। सिर्फ एक बार तुम्हें देखा था 7 साल पहले, लेकिन अब तो तुम भी बहुत बदल गए हो। उन्होंने एक बार फिर इसे सराहती हुई नज़रों से देखा तो वो सर झुकाकर मुस्कुरा दिया। आज इसकी बेचैनी को करार मिला था। आज वो चेहरा सामने आया था जिसने पहली नज़र में इसे अपना बना लिया था। चाय पीने के दौरान इसके मोबाइल की बीप बजी। स्क्रीन पर इसके मैनेजर का नंबर था। इसकी नज़र बेसाख्ता कलाई पर बंदी घड़ी की तरफ गई, जहाँ 5 बज रहे थे। 5:30 बजे इसकी मीटिंग थी। वो ताहिरा से एक्सक्यूज़ करते हुए ज़ुहैब के साथ बाहर निकल गया। घर पहुंचकर इसने कोट सोफे पर फेंक कर इर्द गिर्द का जायजा लिया। आज पहली बार इसे घर का सन्नाटा बहुत महसूस हो रहा था। हालांकि तन्हाई इसे पसंद थी, क्योंकि अकेलौता होने की वजह से वो हमेशा अकेला रहा था, लेकिन आज इसे ये तन्हाई बहुत बुरी लग रही थी। इस घर में वो सुरीली हंसी सुनना चाहता था। पहले इस चेहरे को देखने की चाह थी, आज इसे पाने की चाह थी। वो सोफे पर गिरने के ऐसे अंदाज में बैठ गया। आपके लिए खाना लगाऊं? सलीम की आवाज़ पर इसने आंखें खोलकर सर नफी में हिलाया। नहीं, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। वो कोट उठाकर अपने कमरे की तरफ आ गया। कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेटकर छत को गौरने लगा। आज पहली बार इसे अफसोस हो रहा था कि वो पहले कभी ज़ुहैब के घर क्यों नहीं गया। इसकी मंजिल बिल्कुल इसके सामने थी, फिर भी वो सालों इसकी तलाश में भटकता रहा। आज जब वो सामने आई तो वाकई एक पल का तवक्कुफ किए बगैर इसने इसे पहचान लिया था। हालांकि इसके ख्यालों में एक धुंधला सा अक्स था, यानी इसका यकीन सही था कि वो चेहरा इस दुनिया में मौजूद है, जो नज़र न आने के बावजूद इसकी आंखों में समाया हुआ है। इसने मुस्कुराकर आंखें बंद कर लीं। इन आंखों के पीछे भी वही चेहरा नजर आ रहा था। सुबह आँख खुलते ही इसे सबसे पहला ख्याल ज़ुहा का आया था। इसने घड़ी की तरफ देखा जो 7 बजा रही थी। वो कुछ देर सुस्ती से लेटा रहा,
پھر اٹھ کر باتھ روم میں گھس گیا۔ اسے ڈائننگ روم میں داخل ہوتا دیکھ کر سلیم نے کافی حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ناشتے کے دوران اس نے ایک بار پھر گھڑی کو دیکھا جہاں 9 بجے تھے۔ آج جانے کے وقت گزر ہی نہیں رہا تھا۔ کہاں وہ 11 بجے اٹھتا اور آج کہاں وہ 9 بجے بالکل فارغ تھا۔ اس نے جھنجھلا کر موبائل اٹھا لیا۔ باہر سرور کی حیران نظروں نے اس کے ماتھے پر بل ڈال دیے تھے، جنہیں دیکھ کر سرور نے جلدی سے کار کا دروازہ کھولا۔ تم رہنے دو، میں آج خود ڈرائیو کروں گا۔ غزنوی نے اس کے ہاتھ سے چابیاں لے لی۔ ان لوگوں کی حیرانی بھی بجا تھی۔ وہ پہلے بھی کافی عرصہ یہاں رہا تھا اور اب بھی اسے کافی دن ہو گئے تھے۔ اس کے اٹھنے کے گھر آنے کی مخصوص روٹین تھی، لیکن کیا کیا جائے، دل کے معاملے میں بڑے بے اختیار ہوتے ہیں۔ صرف زوہا کو دیکھنے کی چاہ میں اس نے سالوں کی روٹین بدل دی تھی۔ وہ بڑے خوشگوار موڈ میں کار ڈرائیو کر رہا تھا، لیکن زہیب کی گلی میں داخل ہونے سے پہلے اس نے کار روک دی اور گھڑی کی طرف دیکھا جہاں 10 بجے تھے۔ ایک بار پھر نظر اٹھا کر دور سے نظر آتے براؤن گیٹ کو دیکھا۔ اتنے سالوں میں وہ کبھی بھی زہیب کے گھر نہیں گیا تھا۔ کل پہلی بار وہ اس کے اصرار کرنے پر گیا تھا۔ آج اگر اتنی صبح ان کے گھر چلا جاتا تو یقیناً زہیب حیران ہوتا۔ اس کے پاس جانے کی وجہ تو تھی، لیکن زہیب کو بتانے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ وہ کچھ دیر ہونٹ بھینچ کر براؤن گیٹ کو دیکھتا رہا۔ دماغ اسے جانے سے منع کر رہا تھا اور دل جانے پر اکسا رہا تھا۔ آخر کار اس نے کار سٹارٹ کر دی۔ اس نے دماغ کی بات مان لی تھی۔ زوہا اس کی منزل تھی اور اس منزل تک جانے والا راستہ بالکل صاف اور سیدھا تھا، اور وہ جانتا تھا اسے راستے پر چل کر وہ ہمیشہ کے لیے اسے پا لے گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے موبائل نکالا۔ اس کی انگلیاں امریکہ کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ کپڑے استری کرنے کے بعد اس نے انہیں بیڈ پر پھیلا دیا اور پیچھے ہٹ کر ان کا جائزہ لینے لگی۔ کچھ دیر تک وہ منہ کے ٹیڑھے زاویے بنا بنا کر انہیں دیکھتی رہی اور ایک بار پھر وارڈروب کی طرف مڑ گئی۔ اس بار اس نے بلیک اور ریڈ سوٹ کا انتخاب کیا۔ وہ سوٹ کو اپنے ساتھ لگا کر دیکھ رہی تھی جب اس نے آئینے میں سے منیب کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ ہو گئی چل آپ کی صبح؟ زوہا نے مڑ کر اسے دیکھا جو اب بھی جمائیاں لے رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا بستر کے قریب آیا اور اچانک اس کے پریس کیے ہوئے کپڑوں پر ڈھیر ہو گیا۔ زوہا کے منہ سے زوردار چیخ نکلی تو ہڑبڑا کر اٹھا۔ وہ بھی بدتمیز انسان، پرے مرو، آنکھیں کیا اپنے کمرے میں رکھا ہے ہو؟ منیب کو دھکا دے کر اس نے اپنا سوٹ دیکھا جو شکنوں سے پر ہو چکا تھا۔ اس نے خونخوار نظروں سے منیب کو دیکھا۔ سوری، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں دوبارہ پریس کر دیتا ہوں۔ منیب نے اس کا غصہ دیکھ کر جلدی سے کہا تو اس نے کپڑوں کو گولا بنا کر اس پر دے مارا۔ منیب آئرن سٹینڈ کی طرف بڑھا تو مسکرا دی۔ رہنے دو، مجھے وہ کپڑے نہیں پہننے۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، وہ جلدی سے کپڑے آئرن سٹینڈ پر رکھ کر دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ رات کو تم کافی لیٹ آئے تھے۔ زوہا کیوٹکس لے کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہاں، 1 بج گیا تھا۔ پہلے عثمان کو لینے ایئرپورٹ گئے، پھر وہاں سے پھوپھو کے گھر، انہوں نے کھانے پر روک لیا، اسی لیے دیر ہو گئی۔ ویسے پھوپھو تمہیں بہت یاد کر رہی تھی۔ مریم نے مسکراتے ہوئے زوہا کو دیکھا جو بڑے انہماک سے اپنے ناخنوں کو رگڑنے میں مصروف تھی۔ عثمان بھی تمہارا بہت پوچھ رہا تھا۔ زوہا نے ناخنوں پر سے نظر ہٹا کر منیب کا چہرہ دیکھا جہاں واضح شرارت چھلک رہی تھی۔ اس نے مسکراہٹ ہونٹوں پر ہی روک لی، چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے بولی، تمیز سے نام لیا کرو، تم سے 3 سال بڑا ہے۔ اس کے کہنے پر وہ فوراً سے اٹھ بیٹھا۔ مجھ سے تو 3 سال بڑا ہے، تم سے تو 4 سال بڑا ہے، تم کتنی تمیز سے بات کرتی ہو؟ میری بات اوور ہے۔ زوہا کے کہنے پر وہ منہ ہی منہ میں بدبدا کر پھر لیٹ گیا۔ میرے سے اتنا احترام نہیں ہوتا، کم از کم اس کے لیے۔ یہی مسئلہ ہے میرے ساتھ بھی۔ زوہا کی بات سن کر وہ جلدی سے بولا، ویسے اب بھی ویسا ہی سڑیل ہے؟ 100% ویسے کا ویسا، مجھے تو کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوئی۔ زوہا نے ایک نظر منیب کو دیکھا جو گنگنا رہا تھا۔ اس نے نیل پالش واپس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دی۔ موبی، طاہرہ کی آواز پر منیب جھٹکے سے اٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتا وہ اندر آ چکی تھی۔ حد ہوتی ہے سستی کی بھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا زوہا کو چھوڑ کر مارکیٹ چلے جاؤ اور تم ابھی تک یہیں بیٹھے ہو۔ وہ کافی غصے میں تھی۔ بس امی جا رہا تھا۔ وہ سر کھجاتا ہوا جلدی سے باہر نکل گیا۔ زوہا جلدی سے نیچے آ جاؤ، تمہارے پھپھو آنے والے ہیں، اور اپنا حلیہ بھی درست کر لو۔ انہوں نے انگلی سے اس کے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ جی۔ وہ جلدی سے ہاتھ میں پکڑے کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گئی۔ جب وہ لاؤنج میں پہنچی تو پھپھو اپنی فیملی کے ساتھ پہنچ چکی تھی۔ اس کی پہلی نظر عثمان پر پڑی جو سنجیدگی سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر دروازے کے پاس کھڑی زوہا پر پڑی۔ ایک جاندار مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی۔ زوہا نے مسکرا کر نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ پھپھو اور انکل کو سلام کر کے وہ سونیا کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کے آتے ہی سفیان اور سبیحہ اس کے پاس آ گئے۔ اور عثمان، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کھانے کے دوران تنویر صاحب نے عثمان سے پوچھا تو زوہا نے پلیٹ سے نظر اٹھا کر عثمان کو دیکھا۔ کوئی خاص پلاننگ تو نہیں کی، ابھی تو بس سوچ رہا ہوں۔ کیوں؟ پاکستان میں جاب کرنے کا تمہارا کوئی ارادہ نہیں؟ اچانک تنویر صاحب نے کھانے سے ہاتھ روک لیا۔ زہیب بھی سنجیدگی سے عثمان کو دیکھنے لگا۔ ماموں، دراصل آسٹریلیا میں بھی میرے پاس 1-2 اچھی آفرز ہیں۔ اگر وہاں سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ملا تو پھر پاکستان میں ہی جاب کروں گا۔ جواب دے کر وہ ایک بار پھر کھانے میں مصروف ہو گیا تھا، جبکہ تنویر صاحب نے سنجیدگی سے زہیب کو دیکھا جو انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ میں تو سوچ رہی ہوں اب عثمان آیا ہوا ہے تو کیوں نہ نکاح کر دیا جائے، اور رختی زوہا کی گریجویشن کے بعد۔ عائشہ، عثمان کی امی نے تائیدی نظروں سے تنویر صاحب کو دیکھا۔
تو انہوں نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ سفیان نے اشارے سے زوہا کو وی کا نشان دکھایا تھا، جبکہ صبیحہ کی زوردار کونی پر وہ کراہ کر رہ گئی تھی۔ زوہا کے ابو 2 بھائی اور 1 بہن تھے۔ سب سے بڑے تنویر صاحب تھے جن کے 3 بچے تھے، زہیب، منیب اور زوہا۔ پھر اس کی پھوپھو تھی عائشہ، ان کے بھی 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ سب سے بڑا عثمان تھا جو آسٹریلیا سے انجینئرنگ کی ڈگریز لے کر واپس آیا تھا۔ آج کی تقریب کا اہتمام بھی اسی کے لیے کیا گیا تھا، اور پچھلے سال زوہا نے عثمان کے نام کی انگوٹھی پہنی تھی۔ پھر سونیا تھی جس کا نکاح 3 سال پہلے زہیب سے ہوا تھا، اور پھر سہیل تھا جو گریجویشن تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد انکل کی فیکٹری سنبھال رہا تھا۔ پھر اس کے چچا تھے جو سعودی عرب میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے 2 بچے تھے، سفیان اور صبیحہ، اور وہ لوگ پچھلے 5 سال سے پڑھائی کے سلسلے میں ان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ سفیان، منیب اور صبیحہ اس کی ہم عمر تھی، اور ان چاروں میں اس قدر دوستی تھی کہ ایک دوسرے کے ہوتے ہوئے انہیں کسی دوسرے دوست کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ طاہرہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ جب تک اس کے نانا نانی زندہ رہے ان کا بھی ننیھال تھا، لیکن ان کی وفات کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ 2 سال پہلے منیب اور صبیحہ کی بھی منگنی ہو گئی تھی، تو ان کی دوستی اور گہری ہو گئی۔ اس کے ابو کو اپنے بہن بھائیوں سے بہت پیار تھا۔ کچھ وہ لوگ ایک دوسرے سے اس طرح منسوب تھے کہ محبت اور انسیت کا ان کے درمیان ہونا قدرتی امر تھا۔ سامنے رکھے ڈبے پر بہت خوبصورت ریپر چڑھا تھا جس پر ایک چھوٹا سا کارڈ لگا تھا۔ اس نے جلدی سے کارڈ پر نظریں دوڑائیں۔ مائی ڈیئرسٹ سسٹر زوہا، ویری ہیپی برتھ ڈے۔ وہ کھل کر مسکرائی۔ اس نے بڑے اشتیاق سے ریپر پھاڑ کر ڈبہ نکالا، مگر ہاتھ میں آنے والے سرخ و سفید ٹیڈی بیئر کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیسا لگا؟ اپنے پیچھے زہیب کی آواز سن کر وہ آہستہ سے پلٹی۔ اچھا لگا نا؟ مجھے پتا تھا تمہیں پسند آئے گا۔ اس کا جواب سنے بغیر وہ جلدی سے بولا۔ اس نے ایک بار پھر اس کی ٹیڈی بیئر کو دیکھا، جبکہ اس کی روندی صورت دیکھ کر زہیب کے پیچھے کھڑے منیب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ زوہا نے منیب کے ساتھ کھڑے سفیان اور صبیحہ کو دیکھا جن کے ہونٹوں پر بھی دبی دبی ہنسی تھی۔ اس نے ان پر سے نظریں ہٹا کر شاپنگ سینٹر میں گزرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا۔ اگر وہ اس وقت ایک عوامی جگہ پر نہ کھڑی ہوتی تو یقیناً رونا شروع کر دیتی۔ ضبط کرتے کرتے بھی اس کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ زوہا، گفٹ پسند نہیں آیا؟ زہیب نے جھک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ بہت اچھا ہے، وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے اس گفٹ کی خریداری کے لیے آپ نے مجھے خوار کر رکھا تھا، جس کو دیکھو گفٹ کے نام پر عجوبے مجھے تھما دیتا ہے۔ یہ موبی صبح 7 بجے مجھے وش کرنے آیا تھا ٹافیوں کا پیکٹ لے کر، اور یہ سفیان، اس نے مجھے گڑیا دی ہے، اور صبیحہ نے ڈائری۔ مجھے تو حیرت ہے آپ نے مجھے فیڈر کیوں نہیں گفٹ کیا؟ اس کے آخری جملے پر وہ چاروں ہنس پڑے۔ زوہا، تمہیں میرا گفٹ پسند نہیں آیا؟ زہیب نے اسے کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ بھائی، میں اب بچی نہیں رہی، بڑی ہو گئی ہوں، کالج گرل ہوں، پھر مجھے ایسے گفٹ ملتے ہیں؟ ایسے گفٹ کو اب اسکول کے بچے بھی نہیں لیتے۔ اس نے منہ پھلا کر کہا تو زہیب مسکرا دیا۔ اچھا بابا، نیکسٹ ٹائم ہم تمہیں بڑوں والا گفٹ دیں گے، خوش؟ زہیب نے اس کا گال تھپتھپایا تو وہ مسکرا دی۔ بڑی کالج گرل بنتی ہو، لیکن جو تمہاری حرکتیں ہیں وہ آج کل اسکول گرل بھی نہیں کرتی۔ باہر نکلتے ہوئے مدیم نے شرارت سے اس کے قریب جا کر کہا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ حسب توقع وہ بگڑ گئی۔ اچھا اب بتاؤ کھانا کیا ہے؟ زہیب کے پوچھنے پر وہ پھلا کر دوسری طرف دیکھنے لگی تو منیب اور سفیان اپنی پسند بتانے لگے۔ اچانک اس کی نظر غزنوی پر پڑی۔ اس نے جلدی سے زہیب کا کندھا ہلایا۔ بھائی، وہ آپ کے فرینڈ۔ اس کے کہنے پر وہ چاروں بھی پارکنگ کی طرف دیکھنے لگے۔ غزنوی؟ زہیب نے بے ساختہ سے آواز دی۔ غزنوی نے چونک کر پیچھے دیکھا جہاں شاپنگ سینٹر کے باہر سیڑھیوں کے قریب زہیب کھڑا تھا، اور اس کے پیچھے نظر آنے والے چہرے نے اس کی آنکھوں میں کئی دیپ جلا دیے تھے۔ وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ عجیب انسان وہ، کہاں میری جان ہی چھوڑتے تھے اور کہاں 3 دن سے غائب ہو۔ اسے دیکھتے ہی زہیب شروع ہو گیا تھا۔ یہی تھا، بس کچھ مصروفیت تھی، غزنوی نے مسکرا کر کہا اور باری باری سفیان اور منیب سے مسافر کیا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ظاہری سی بات ہے، شاپنگ کے لیے آیا ہوں۔ زہیب کے سوال پر وہ جلدی سے بولا۔ اور تو؟ غزنوی نے نظریں زہیب پر ٹکاتے ہوئے پوچھا۔ وہ حتی الامکان اس کے دائیں طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ میں ان کے ساتھ آیا تھا، آج زوہا کی سالگرہ تھی، اس کو گفٹ دلانے۔ زہیب نے شرارت سے زوہا کو دیکھا جس کا منہ اب بھی پھولا ہوا تھا۔ غزنوی کی نظریں خود بخود اس کے چہرے پر جا رکی۔ ہیپی برتھ ڈے۔ تھینکس۔ بڑا لٹھ مار قسم کا جواب موصول ہوا تو بڑی محظوظ ہونے والی مسکراہٹ غزنوی کے ہونٹوں پر آئی تھی۔ تم کیا شاپنگ کرنے آئے ہو؟ زہیب کے سوال پر غزنوی نے زوہا کے چہرے سے اپنی نظریں ہٹا لی۔ ایسی کوئی خاص نہیں، تمہارا کیا پروگرام ہے؟ میں ذرا ان کو کچھ کھلا پلا لوں، تم بھی چلو۔ اچانک زہیب نے اسے بھی آفر کر دی۔ غزنوی نے ایک پل کے لیے سوچا، چلے نا غزنوی بھائی؟ منیب کے کہنے پر اس نے زوہا کو دیکھا جو بے نیازی سے دوسری طرف دیکھ رہی تھی۔ چلو، اس نے دونوں ہاتھ ٹراؤزر کی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ پھر ریسٹورینٹ میں سب کے بیٹھتے ہی زہیب نے ویٹر کو آواز دی تھی۔ ویٹر نے مینیو کارڈز ان سب کے آگے رکھے۔ میرا خیال ہے آئس کریم ٹھیک رہے گی۔ زہیب نے تائری نظروں سے زوہا کو دیکھا جس نے برا سا منہ بنایا تھا۔ بھائی آئس کریم بعد میں، پہلے کچھ اور منگوائیں۔ زوہا کے شاہی انداز پر زہیب نے بے بسی سے منیب کو دیکھا۔ گڑیا، آج آئس کریم ہی ٹھیک ہے۔ زہیب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کیونکہ جلدی میں وہ زیادہ پیسے لینا بھول گیا تھا۔
اب والٹ میں صرف 2 یا 300 روپے تھے۔ مجھے کچھ نہیں کھانا۔ حسب توقع اس نے منہ پھیلا کر دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ منیب نے شرمندگی سے چور نظروں سے غزنوی کو دیکھا، جو بڑی دلچسپی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ سفیان نے نظریں ہٹا کر ویٹر کو دیکھا، جس کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی، تو وہ بھی کھسیانی مسکراہٹ کے ساتھ غزنوی کو دیکھنے لگا۔ آپ کو کیا کھانا ہے؟ اچانک غزنوی نے آگے جھک کر اپنے سامنے بیٹھی زوہا کو مخاطب کیا۔ کچھ نہیں، وہ اب بھی روٹھی روٹھی لگ رہی تھی۔ آج آپ کا برتھ ڈے ہے، آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، آپ آرڈر کریں۔ اس دوران زوہا نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ آج کی ٹریٹ میری طرف سے۔ زوہا نے اب بھی پریشان نظروں سے اسے دیکھا۔ غزنوی، زوہا مذاق کر رہی ہے، زہیب اب کچھ سنجیدگی سے بولا۔ زوہا نے ایک نظر بھائی کا چہرہ دیکھا، پھر جلدی سے بولی، میں بس ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ غزنوی نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، جہاں اب گھبراہٹ تھی، وہ شوق اور معصوم تاثر غائب ہو چکا تھا۔ زہیب، ٹریٹ میں دے رہا ہوں، بل بھی میں پے کروں گا، اگر تمہیں منظور نہیں تو آئیم سوری، مجھے اجازت دو۔ غزنوی ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اس کے سنجیدہ انداز پر زہیب کے ساتھ وہ چاروں بھی ہکا بکا رہ گئے۔ منیب نے کھا جانے والی نظروں سے زوہا کو دیکھا۔ کچھ ایسا ہی حال سفیان اور سبیحہ کا بھی تھا۔ وہ کنفیوز ہو گئی۔ کیا تکلیف ہے؟ بیٹھ جاؤ۔ زہیب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھا لیا۔ آپ سب اپنی اپنی پسند بتا دیں۔ اس نے چاروں کو مخاطب کیا، لیکن وہ چاروں ہچکچا رہے تھے۔ زہیب، تم انہیں کہو۔ غزنوی نے خاموش بیٹھے زہیب سے کہا۔ چلو بھئی، وہ بیچارہ کب کا کھڑا ہے، زہیب نے ویٹر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خوشگوار انداز میں کہا، تو ان چاروں نے سکون کا سانس لیا۔ کھانے پینے کے بعد وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ غزنوی، بھائی ٹریٹ کے لیے شکریہ۔ منیب کے کہنے پر وہ مسکرا کر ان کی طرف مڑا۔ میری وجہ سے آپ کے کافی پیسے خرچ ہو گئے۔ زحل کا انداز شرمندگی لیے ہوئے تھا۔ میرا سب کچھ تمہارا ہی تو ہے، مجھ سمیت، اس نے دل میں جواب دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، اصل میں آپ لوگوں کے ساتھ وقت گزار کر مجھے بہت اچھا لگا۔ اس نے مسکرا کر ان چاروں کو دیکھا اور زہیب سے مسافہ کر کے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ صبح جب وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو عثمان پہلے سے موجود تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے منیب کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی اور سلائس اٹھا کر اس پر جام لگانے لگی۔ عثمان نے مسکرا کر اس کے روٹھے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ ہیپی برتھ ڈے۔ عثمان کے کہنے پر اس نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ بڑی جلدی یاد آ گیا، وہ طنزیہ انداز میں مسکرا کر بولی۔ سوری، میں بھول گیا تھا۔ وہ اب بھی مسکرا رہا تھا۔ اب یہ بھی بتا دو آج کس نے یاد کروایا ہے؟ زوہا کے اتنے صحیح انداز پر وہ سر کھجانے لگا۔ سونیا نے۔ عثمان کے بتانے پر اس نے غصے سے سر جھکا لیا۔ زوہا، پلیز عثمان، یہ کون سی نئی بات ہے؟ مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی تم نے مجھے صحیح وقت پر وش کیا ہو۔ منیب مسلسل سر جھکائے مسکراتا رہا۔ طاہرہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے چپ رہنے کی تاکید کی۔ زوہا بیٹا، اب اس نے وش کر دیا ہے نا، اب بس وہ تم لوگوں کو لینے آیا ہے، جاؤ تیار ہو جاؤ۔ تنویر صاحب جو کب سے خاموش بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے، ذرا سخت مگر دھیمے لہجے میں بولے، تو وہ جی ابو کہہ کر اٹھ گئی۔ وہ شروع ہی سے ایسی تھی، کہیں جو کسی نے ذرا سا ڈانٹ دیا تو گھبرا جاتی تھی۔ بھائیوں کے چہرے پر ناگواری، باپ کے چہرے پر غصے کی معمولی سی شکل، ان کی ذرا سی خفگی اس کی آنکھوں میں آنسو لے آتی تھی۔ اب بھی کپڑے چینج کرتے ہوئے وہ بار بار امڑ آنے والے آنسوؤں کو روکتے ہوئے بے دلی سے تیار ہو رہی تھی۔ جب طاہرہ اندر داخل ہوئی، انہوں نے پہلی نظر میں اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ زوہا، اتنی چھوٹی سی بات پر دل برا نہیں کرتے، پھر عثمان ہمارا ہونے والا داماد بھی تو ہے۔ آخری بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ ٹھہر گئی تھی، جسے دیکھ کر طاہرہ بھی مسکرا اٹھی۔ یہ ہوئی نا بات، اب اچھے موڈ کے ساتھ جاؤ، کیونکہ میری بیٹی ہنستی ہوئی ہی اچھی لگتی ہے۔ ان کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ باہر نکل کے اس نے سب سے پہلے سبیحہ کے کمرے میں جا کر اسے اور سفیان کو باہر آنے کو کہا اور خود گیٹ کی طرف آ گئی، جہاں فرنٹ سیٹ پر زہیب پہلے سے براجمان تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی عثمان نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا۔ چلیں؟ نہیں، سفیان اور سبیحہ آ رہے ہیں۔ سفیان اور سبیحہ کے بیٹھتے ہی عثمان نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور پھر آئس کریم پارلر میں زوہا اپنی آئس کریم کم کھا رہی تھی اور ساتھ بیٹھے سفیان اور منیب کے کپوں سے زیادہ لے رہی تھی۔ وہ چمچ منہ تک لے جانے والی تھی جب اچانک سفیان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چمچ اپنے منہ میں ڈال لیا اور عثمان نے چہرہ جھکا کر بڑی مشکل سے اپنی ناگواری کو چہرے پر آنے سے روکا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا جو اب بھی مسکراتے ہوئے لڑ رہے تھے۔ سبیحہ کی بات پہ اس نے زور سے کہکا لگایا تو عثمان نے مسکرا کر ویٹر کی تلاش میں بائیں طرف دیکھا، جہاں کھڑے 3 لڑکے بڑے غور سے زوہا کو دیکھ رہے تھے۔ عثمان نے ایک بار پھر زوہا کو دیکھا جو بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ اس کے ساتھ وہ تینوں بھی ہنس رہے تھے، لیکن زوہا کی ہنسی میں خوبصورتی کے ساتھ ساتھ بے ساختگی اتنی زیادہ تھی کہ سننے والا اسے دیکھنے پر مجبور ہو جاتا تھا، اور آج وہ لگ بھی بہت خوبصورت رہی تھی۔ عثمان کی نظریں اب بھی اسی پر تھیں۔ یلو اور وائٹ کنٹراسٹ کے سوٹ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ چاروں آپس میں اس طرح مگن تھے کہ اسے بھی فراموش کر گئے تھے۔ اس نے ایک بار پھر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے وہ گاہے بگاہے انہیں دیکھ رہے تھے، اور وہ یقین سے کہہ سکتا تھا کہ ان کے دیکھنے کی وجہ زوہا ہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر بائیں طرف دیکھا، وہ لڑکے اب ان کے قریب والی ٹیبل پر بیٹھ چکے تھے۔ اسے اب الجھن ہونے لگی۔ بس بھئی اب چلو، دیر ہو رہی ہے۔ وہ ایک دم سے کھڑا ہو گیا تو ان چاروں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ عثمان، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں؟ زوہا نے مسکراتے ہوئے اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھا۔ نہیں، اب چلو۔ اس بار وہ قدرے غصے سے بولا تو مجبوراً ان چاروں کو اٹھنا پڑا۔
گاڑی میں مکمل خاموشی تھی اور عثمان کو اس خاموشی کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ اس نے کار پیزا ہٹ کے آگے روک دی۔ وہ بھی سفیان پلیز تم لوگ پیزا لے آؤ، میں بھی چلوں گی۔ ان دونوں کو اترتے ہی زوہا بولی زوہا تم یہی رہو۔ عثمان کی وہم آواز پر اس نے باہر رکھا ہوا قدم دوبارہ اندر رکھ لیا۔ عثمان بھائی میں ابھی آتی ہوں۔ سبیہ گھبرا کر کار سے باہر نکل گئی۔ زوہا آگے آ جاؤ۔ اب عثمان کا لہجہ بدل گیا تھا۔ اس نے مسکرا کر پیچھے دیکھا۔ زوہا نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ پلیز، اس کے ملتجی انداز پر وہ باہر نکل آئی اور فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ وہ عثمان کو دیکھنے کی بجائے بالکل سامنے دیکھ رہی تھی۔ زوہا ایک تو مجھے تمہاری عادت بہت بری لگتی ہے، ذرا سی بات پر منہ پھلا کر بیٹھ جاتی ہو۔ وہ کچھ جھنجھلا کر بولا تھا۔ ایک تو خود ڈانٹتے ہو اور پھر کہتے ہو ناراض بھی نہ ہو۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ میرا اتنا دل چاہ رہا تھا اور آئس کریم کھانے کو۔ آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو اس نے دونوں ہاتھوں سے صاف کیا۔ میں تمہیں اور آئس کریم کھلا دوں گا۔ وہاں سے کیوں لے آئے تھے؟ وہ اب بھی وہی اٹکی ہوئی تھی، کیونکہ وہاں سب لوگ بار بار تمہاری طرف دیکھ رہے تھے۔ زوہا نے حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اور مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ میرے علاوہ تمہیں کوئی بھی دیکھے مجھے اچھا نہیں لگتا، اور میرے علاوہ تمہارا کسی اور سے بے تکلفی سے بات کرنا بھی مجھے بالکل پسند نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی۔ اس نے کوئی بھی پر زور دیتے ہوئے کہا، اور زوہا یکٹک اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ عثمان کے اپنے بارے میں اتنا حساس ہونے پر وہ خوش ہو یا پریشان۔ لیکن عثمان، وہ پبلک پلیس تھا۔ اب اگر کوئی میری طرف دیکھ رہا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو نہیں کہا نا کہ میری طرف دیکھو۔ وہ بے حد پریشانی سے بولی، کیونکہ اس طرح کی صورتحال سے اس کا پہلی بار سامنا ہوا تھا۔ تمہارا قصور ہے۔ عثمان کی اونچی آواز سے وہ مزید پریشان ہو گئی۔ تم اتنا اونچا ہنستی ہو کہ ارد گرد والے خود بخود متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تمہیں خود اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب بچی نہیں ہو تم۔ تمہارے گھر والوں نے تمہیں زیادہ ہی چھوٹ دے رکھی ہے۔ وہ اسے ڈانٹ رہا تھا۔ زوہا نے خائف نظروں سے اس کا غصہ دیکھا۔ عثمان، میں جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کرتی۔ وہ دھیمی آواز میں سر جھکا کر بولی۔ وہ تو ہمیشہ سے ہی ایسے ہنستی تھی، لیکن آج عثمان کو اس کی ہر بات پر اعتراض کیوں ہو رہا تھا؟ وہ اس کی ناراضی کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس کی آنکھ میں آئے آنسو اس کی گود میں گرنے لگے تو عثمان کو اپنے سخت لہجے کا احساس ہوا۔ دیکھو زوہا، مجھے غلط مت سمجھو۔ تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ میں نہیں چاہتا تم میرے علاوہ کسی اور سے بات کرو۔ تم اسے میری شدت پسندی سمجھ لو۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ اب تم بڑی ہو گئی ہو اور اپنے اندر میچیورٹی پیدا کرو۔ کچھ دنوں بعد ہمارا نکاح ہے اور تم ابھی تک بچوں کی طرح بیہیو کرتی ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر منہ پھلا لیتی ہو، ہر کسی سے فری ہو جاتی ہو، اونچی آواز میں کہہ کے لگاتی ہو۔ تب مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ مجھے سوبر اور میچیور لڑکیاں اچھی لگتی ہیں۔ تم خود کو میری پسند کے مطابق ڈھالو، کیونکہ تمہیں زندگی میرے ساتھ گزارنی ہے اور میں زندگی کو بڑی سنجیدگی سے لیتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں تم بھی اسی سیریس لو۔ زوہا سر جھکائے سے سن رہی تھی۔ عثمان نے اب سامنے سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ زوہا، عثمان نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا تو اس نے بیگی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ میری باتیں اچھی نہیں لگی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ میری بات پر عمل کرو گی؟ کوشش کروں گی، وہ اپنی ہتھیلیوں کو دیکھتے ہوئے بولی اور رخ موڑ کر باہر دیکھنے لگی، جہاں سے وہ تینوں پیزا لیے ہنستے ہوئے آ رہے تھے۔ لو سوپ پی لو۔ سبیہا کے بول آگے کرنے پر اس نے برا سا منہ بنایا۔ آج صبح ان تینوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہوئے وہ گر گئی تھی۔ بازو پر معمولی سی خراشیں آئی تھیں، لیکن اس نے رو رو کر سارا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ زہیب گھر پر تھا۔ وہ اسی وقت اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ زہیب کی پریشانی اور اس کے بری طرح رونے پر ڈاکٹر نے حیرت سے معمولی خراشوں کو دیکھ کر ان دونوں کو دیکھا، پھر افسوس کرنے والے انداز میں سر ہلایا تھا۔ اور اب صبح سے وہ تینوں مسلسل الٹی سیدھی باتیں کر کے اسے بہلا رہے تھے۔ جس وقت عثمان اندر داخل ہوا وہ بے تحاشا ہنس رہی تھی، اور سفیان اس کے قریب بیٹھا اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی زوہا کو اپنی ہنسی روکنا پڑی۔ تم تو بہت خوش لگ رہی ہو، ورنہ زہیب کی پریشانی سے تو مجھے لگا تمہیں کافی سیریس چوٹ لگی ہے۔ عثمان بڑے غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ان کے دیکھنے سے منہ پر آ جاتی ہے جو رونق، وہ سمجھتے ہیں بیمار کا حال اچھا ہے۔ سفیان کے شرارتی انداز پر شیر پڑنے پر زوہا نے مسکراتی نظروں سے سنجیدہ کھڑے عثمان کو دیکھا۔ عثمان بھائی، آپ بیٹھے نا؟ سبیہا نے کرسی کی طرف اشارہ کیا تو اس نے ایک نظر بستر پر بیٹھے سفیان کو دیکھا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم ہر وقت زوہا کے گرد ہی منڈلاتے رہتے ہو؟ عثمان اب براہ راست سفیان سے مخاطب ہوا۔ کیا کروں، اکیلے میرا دل نہیں لگتا، اور جس طرح یہ رو رہی تھی میں آرام سے اپنے کمرے میں تو نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ سفیان کی بات پر زوہا مسکرا کر عثمان کو دیکھنے لگی۔ دیکھ لو، عثمان نے ایک بار بھی تمہارا حال نہیں پوچھا، جبکہ میں صبح سے تمہاری تیمارداری کر رہا ہوں، اسی لیے کہتا ہوں تمہاری بگنی مجھ سے ہونا چاہیے تھی۔ عثمان چونک گیا، لیکن میں تم دونوں کے درمیان آ گیا۔ اس کا لہجہ عجیب سا تھا۔ اور نہیں تو کیا؟ سفیان کے منہ بنانے پر زوہا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تبھی عائشہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ چوٹ تو کافی زیادہ لگتی ہے۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے انہوں نے شرارت سے اس کا بازو دیکھا تو وہ ایک بار پھر ہنس پڑی۔ اب جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پرسوں زہیب کی مہندی پر ساری رونق تو تمہاری وجہ سے ہی ہونی ہے، اور ویسے بھی ایک ہفتے بعد تم دونوں کا نکاح بھی تو ہے۔ ان کے کہنے پر اس نے عثمان کی طرف دیکھا، وہ بھی اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔
جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، عثمان نے اس کے نزدیک کھڑے ہو کر کہا اور عائشہ بیگم کے ساتھ باہر نکل گیا۔ دائیں بائیں گاڑیوں کی لمبی قطار لگی ہوئی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے کار پارک کرنے کے لیے جگہ ڈھونڈی۔ کار پارک کر کے وہ کلب کے لان کی طرف بڑھا جہاں زہیب کی مہندی کا فنکشن تھا۔ اندر رنگ و بو کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ غزنوی نے ابرو اچکا کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ فنکشن ابھی تک شروع نہیں ہوا تھا لیکن فل والیوم میں بجتے گانوں نے کافی ہلچل مچا رکھی تھی۔ غزنوی بھائی اب آ رہے ہیں بھائی، کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کھڑا زہیب کو ہی ڈھونڈ رہا تھا جب منیب اس کے سامنے آ گیا۔ منیب سے مل کر وہ زہیب کی طرف آ گیا۔ کہاں تھے یار، کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ اس کو دیکھتے ہی زہیب شروع ہو گیا۔ آج تو بڑے آفت لگ رہے ہو۔ زہیب نے پیچھے ہٹ کر اس کا جائزہ لیا جو بلیک شلوار قمیض پر براؤن شال لیے واقعی بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ غزنوی نے مسکراتے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لیا جہاں تقریباً سب نے سفید شلوار قمیض پر پیلے پٹکے لے رکھے تھے۔ سونیا کو اسٹیج پر لانے پر سب کی توجہ اسی پر ہو گئی تو اس کی نظریں بے چینی سے اسے ڈھونڈنے لگی جس کے لیے وہ پہلی بار اتنے اہتمام سے تیار ہوا تھا۔ اچانک اس کی بے چین نظروں کو قرار مل گیا۔ لڑکیوں کے جھرمٹ میں ایک ہاتھ میں مہندی کی پلیٹ پکڑے دوسرے ہاتھ سے دوپٹہ سنبھالتی وہ اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اور کتنا حسین اتفاق تھا، آج وہ بھی بلیک ڈریس میں تھی، موتیوں سے جگمگاتی بلیک قمیض پاجامہ اور بڑے سا نیٹ کا دوپٹہ جس کو سنبھالنے میں وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ غزنوی کی نظریں مسلسل اس کے چہرے پر جمی تھی۔ صبیحہ نے سیفٹی پن سے دوپٹے کو اس کے کندھے پر ٹکایا تو بڑی خوبصورت مسکان اس کے چہرے پر آئی تھی اور اسی رفتار سے غزنوی کے ہاتھ میں پکڑا کیمرہ حرکت میں آیا اور وہ منظر ہمیشہ کے لیے اس نے قید کر لیا۔ غزنوی کو یہ رونق بہت اچھی لگ رہی تھی۔ سونیا اور زہیب کو سب باری باری مہندی لگا رہے تھے۔ اس نے کئی دبی دبی سرگوشیاں سنی جن میں اس کے لیے ستائش تھی، لیکن جس کے منہ سے وہ سننا چاہتا تھا، جس چہرے پر اپنے لیے ستائش دیکھنا چاہتا تھا، اس پہ ابھی تک نہ دیکھا تھا۔ کافی دیر تک ہلا گلا کرنے کے بعد کھانا لگنے پر ان لوگوں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ دیکھو منہ بھی کتنا بدتمیز ہے، اتنی زور سے بازو پکڑا میری 2 چوڑیاں توڑ دی۔ زوہا اپنی ٹوٹی ہوئی چوڑی دیکھ کر صبیحہ سے بولی جو مسلسل سامنے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بھی سامنے دیکھا جہاں منیب ان کی پڑوسن آنٹی نغمانہ اور ان کی بیٹی کے ساتھ کھڑا تھا۔ انہی طرف عثمان اور سفیان کو آتا دیکھ کر اس نے اپنی توجہ ان کی طرف کر دی۔ عثمان کی مسلسل خاموشی پر اس نے 2-3 بار اس کی طرف دیکھا۔ وہ منتظر تھی کہ وہ اس کی تعریف کرے لیکن آخرکار وہ خود بول پڑی، عثمان آج تمہارا ڈریس بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اچھا؟ وہ مسکرایا تو زوہا نے برا سا منہ بنایا۔ زوہا آج تم بھی بہت اچھی لگ رہی ہو۔ سفیان نے اسے دیکھ کر ستائشی انداز میں کہا تو وہ خوش ہو گئی۔ تم اتنی دیر وہاں کیا کر رہے تھے؟ منیب کے قریب پہنچتے ہی صبیحہ غصے سے بولی، اور میں تو پھنس ہی گیا تھا، آنٹی نے تو پورا انٹرویو لینا شروع کر دیا۔ تمہارے بارے میں؟ سفیان حیران ہوا۔ میرا خواب غزنوی بھائی کے بارے میں بڑی پوچھ پوچھ کر رہی تھی، آج ہر دوسرا بندہ ان کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ سفیان بھی حیران ہوا۔ لگتا ہے کالے رنگ میں بڑی کشش ہے، آج 2 لوگوں نے کالا رنگ پہنا ہے، غزنوی بھائی اور زوہا، دونوں ہی محفل پر چھائے ہوئے ہیں۔ زوہا اپنی تعریف پر کھل کر مسکرائی تھی۔ غزنوی نے ایک نظر دور کھڑی زوہا کو دیکھا جو اپنے کزن کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا جو اس کی نظروں کی تپش سے بالکل بے خبر تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ ڈھلتی ہوئی رات کے ساتھ سردی بڑھ رہی تھی۔ اس نے گھڑی پر نظر دوڑائی جہاں رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ کافی لوگ جا چکے ہیں۔ زوہا نے حال پر نظر دوڑاتے ہوئے صبیحہ سے پوچھا، چائے پیو گی؟ منیب کے پوچھنے پر اس نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ واپس مڑ گیا۔ تبھی سفیان بھاگتا ہوا آیا۔ تمہیں کیا زیادہ سردی لگ رہی ہے؟ اسے شال اوڑے دیکھ کر اس نے حیرت سے پوچھا۔ اچانک اس نے دونوں ہاتھوں میں پکڑی ہوئی افشاں اس کے اوپر پھینکی۔ ایک پل کے لیے تو وہ کچھ سمجھ ہی نہ سکی۔ صبیحہ اور سفیان کے کہکہے پر اس نے اپنے بالوں کو چھو کر اپنا ہاتھ دیکھا جو سنہرے ذرات سے چمکنے لگا تھا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ راستے میں سے اس نے مہندی کی پلیٹوں میں سے دونوں ہاتھوں میں مہندی بھر لی۔ لان میں پہنچ کر اس نے متلاشی نظروں سے دیکھا جہاں زہیب کچھ لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا جبکہ کرسی پر کوئی شال اوڑے بیٹھا تھا۔ زوہا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے دبے پاؤں اس کی طرف بڑھی۔ ابھی وہ ہاتھ اس کے چہرے کے قریب لے کر ہی گئی تھی جب وہ بیٹھا ہوا شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے حیرت سے اس کے لمبے چوڑے سراپے کو دیکھا۔ وہ یقیناً سفیان نہیں تھا۔ اس نے تیزی سے اپنے ہاتھ کھینچے۔ چوڑیوں کی کھنک پر غزنوی چونک کر پلٹا۔ اس کے پلٹتے ہی زوہا گھبرا کر پیچھے ہٹی لیکن پاؤں الٹا پڑنے سے وہ لڑکھڑا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی غزنوی نے ایک دم اس کا بازو تھاما۔ سنبھلتے سنبھلتے بھی اس کا ہاتھ غزنوی کے سینے پر جا لگا۔ کچھ شال اور کچھ قمیض پر مہندی اپنے نقش و نگار بنا گئی۔ قمیض پر لگا داغ دیکھ کر وہ اور گھبرا گئی اور غزنوی ایک ٹک اس کا گھبرایا ہوا روپ دیکھ رہا تھا۔ اس کی مسلسل خاموشی پر زوہا کی ہمت نہیں ہو رہی تھی وہ اس کی طرف دیکھے۔ اس نے گھبراہٹ میں ہاتھ سے مہندی کو ہٹانا چاہا لیکن داغ بجائے ہٹنے کے اور بڑا ہو گیا۔ پچھلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر پریشان نظروں سے مہندی کو دیکھنے لگی جبکہ غزنوی کا دل چاہ رہا تھا کہ وقت تھم جائے۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں اتنے رنگ اترے تھے کہ ایک بار اگر وہ آنکھ اٹھا کر ان آنکھوں میں دیکھ لیتی تو اپنی ساری لاپرواہی کے باوجود ٹھٹکتی ضرور۔ I'm so sorry۔ اس کی بھیگی آواز پر غزنوی کی مہوے ٹوٹی۔ It's okay۔ اس کا رونے کا پروگرام دیکھ کر وہ جلدی سے بولا، میں نے غلطی سے، میں سمجھی۔ اس نے اب نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کبھی اسے کیا کہے۔ کوئی بات نہیں۔ وہ مسکرا کر ایک گہری نظر اس پر ڈالتے ہوئے وہاں سے ہٹ گیا۔
یار کچھ دیر رکو نا، زہیب کے سراغ پہ اس نے کلائی پر بندی گھڑی اس کی آنکھوں کے آگے کر دی۔ رات کے 3 بج رہے ہیں، اگر گھر میں میرا انتظار کرنے والا کوئی نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ساری رات یہیں گزار دوں۔ مسکراتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھا۔ یہ مہندی کیسے لگی؟ اچانک زہیب کی نظر اس کی قمیض پر لگے داغ پر گئی۔ پتہ نہیں، وہ سرسری سی انداز میں بولا۔ اچھا پھر کل جلدی آ جانا۔ زہیب نے گلے ملتے ہوئے اسے یاد دہانی کروائی تو وہ مسکراتا ہوا باہر نکل آیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے ایک نظر قمیض پر لگے اس نشان کو دیکھا اور اپنا دایاں ہاتھ وہاں رکھ کر اس کے لمس کو محسوس کرنا چاہا، اور پھر اپنے اس پاگل پن پر مسکراتے ہوئے کار سٹارٹ کر دی۔ سونیا باجی اور زہیب بھائی کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ زوہا نے ساتھ بیٹھی سبیحہ کو دیکھا جو سامنے اسٹیج پر دیکھنے کے بجائے اپنے دائیں طرف دیکھ رہی تھی۔ سوبی، اس کی عدم دلچسپی دیکھ کر زوہا نے اس کا کندھا ہلایا۔ کہاں گم ہو؟ زوہا، تمہیں نہیں لگتا پھپھو اور عثمان بھائی کافی چپ چپ سے ہیں؟ سبیحہ کے کہنے پر اس کی نظریں بے اختیار ان کی طرف اٹھی۔ لگ تو رہا ہے، اب وہ بھی سیدھی ہوگی تو تمہیں پوچھنا چاہیے تھا، سبیحہ نے اسے سنجیدگی سے کہا۔ کیا پوچھتی؟ ان کی کوئی بات ہوگی، ویسے بھی عثمان سے ناراض ہوں، کل اس نے میری تعریف نہیں کی تھی۔ اس کی اس وجکانہ ناراضی پر سبیحہ نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اچھا، عثمان بھائی سے نہیں تو کم از کم پھپھو سے ہی پوچھاؤ۔ کیا پوچھوں کہ آپ چپ چپ کیوں ہیں؟ ڈفر، ان کا حال پوچھاؤ۔ سبیحہ کے غصے سے بولنے پر وہ منہ مڑا کر اٹھ گئی۔ وہ ان کی ٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے چل رہی تھی جب سامنے سے آتے ہوئے شخص سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ اگر سامنے سے آنے والا شخص ایک طرف نہ ہوتا تو یقیناً اس سے ٹکرا جاتی۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ بے ساختہ مسکرائی تھی۔ اس کی مسکان پر غزنوی کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ کل کا واقعہ دونوں کے دماغ میں تازہ ہوا تھا۔ غزنوی نے مسکرا کر ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کیا تو اسی طرح مسکراتے ہوئے عثمان کی طرف آ گئی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بڑے وقت پر آئے ہو، اب بھی نہیں آنا تھا؟ زہیب کے طنزیہ انداز پر اس نے مسکراتے ہوئے اسے بکے پکڑایا۔ تم دولہا بن کر بھی طنز کرنے سے باز نہیں آئے۔ لڑاکو جو ہوا یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اس وقت وہ منیب سے باتیں کر رہا تھا جب زہیب کے بلانے پر مڑا۔ میں 15 منٹ سے نوٹ کر رہا ہوں کہ تم بات کم کر رہے ہو اور کہہ کے زیادہ لگا رہے ہو۔ تمہیں آج بھی غور سے دیکھنے کے لیے میں ہی ملا تھا۔ غزنوی نے سونیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے کہا۔ بڑے جواب آ رہی ہیں، تو پہلے کیا میں گونگا تھا؟ غزنوی کے جواب پر زہیب نے مسکراتے ہوئے ابرو چکا کر داد دی۔ اب جلدی سے بتاؤ بات کیا ہے؟ زہیب کے دھمکی دینے والے انداز پر غزنوی نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا۔ آج تم بہت زبردست لگ رہے ہو۔ پتہ ہے مجھے، اور بات کو ماننے کی کوشش مت کرو، جلدی سے بولو۔ زہیب اس کی تعریف سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوا تھا۔ آج ممی پاپا آ رہے ہیں۔ خوشی کی بات ہے لیکن وجہ کچھ اور ہے۔ غزنوی نے مسکراتے ہوئے حال پر نظر دوڑانا شروع کر دی۔ غزنوی، میرے صبر کا امتحان مت لو، کول ڈاؤن یار۔ غزنوی نے ہنستے ہوئے رخ اس کی طرف موڑا۔ دراصل میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں۔ واٹ؟ غزنوی کی بات پر اسے جھٹکا لگا۔ کس سے؟ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ لڑکی سے۔ غزنوی نے اس کی کیفیت کا مزہ لیا۔ گھٹیا آدمی، وہ تو مجھے بھی پتا ہے، پر ہے کون؟ وہ زور سے بولا تو پیچھے کھڑے تنویر صاحب اور طاہرہ بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا تو زہیب بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ تنویر صاحب نے پریشانی سے دونوں کو دیکھا۔ کچھ نہیں انکل، اس نے مسکرا کر انہیں مطمئن کیا۔ زہیب بیٹھ جاؤ، تمہاری مووی بن رہی ہے، وہ دھیمی آواز میں گھرایا۔ پہلے مجھے بتاؤ وہ کون ہے؟ تمہیں پتہ ہے میں اکثر اس لڑکی پر رشک کرتا تھا جس سے تمہیں محبت ہوگی۔ غزنوی نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا جو واقعی بہت خوش تھا۔ وہ زہیب کو مناسب وقت پر زوہا کا نام بتانا چاہتا تھا۔ ابھی نہیں، پھر بتاؤں گا، ابھی میں ایئرپورٹ جا رہا ہوں، آدھے گھنٹے بعد ممی پاپا کی فلائٹ آ رہی ہے۔ غزنوی کے بھاگنے کا ارادہ دیکھ کر زہیب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زہیب، آئی پرامس، میں سب سے پہلے تمہیں بتاؤں گا لیکن آج نہیں۔ زہیب کے گلے ملتے ہوئے اس نے یقین دہانی کروائی تو وہ مسکراتے ہوئے الگ ہو گیا۔ ایئرپورٹ پر کھڑا وہ بڑی بے چینی سے ہجوم میں سے اپنی ممی پاپا کو تلاش کر رہا تھا۔ اس نے انہیں زوہا کے بارے میں بتا دیا تھا اور وہ زوہا کو اپنے گھر لانے کے لیے اس سے زیادہ بے چین تھے۔ حفصہ نے دور سے ہی اسے دیکھ لیا تھا اور بڑی تیزی سے درمیانی فاصلہ عبور کیا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی غزنوی نے اپنی باہیں پھیلا دی۔ اوہ غزنوی، میں بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں۔ انہوں نے الگ ہو کر اس کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا۔ ذرا اپنے بیٹے کی شکل دیکھو، مسکراہٹ تو ہونٹوں سے جدا ہی نہیں ہو رہی۔ کمال صاحب بھی ٹرالی کھڑی کر کے اس کے گلے لگ گئے۔ بڑے سچ صبر کیا ہو؟ کمال صاحب نے سراختی نظروں سے 2 پیس میں ملبوس اس کے سراپے کو دیکھا۔ پاپا، آپ تو ایسے بات کر رہے ہیں جیسے آپ نے مجھے پہلی بار ایسے کپڑے پہنے دیکھا ہے۔ وہ مسکرایا۔ نہیں بیٹا جی، آج کی تیاری کچھ خاص لگ رہی ہے، زہیب کی شادی سے آ رہا ہوں۔ اوہ، ان دونوں کی اوہ پر اس کا کہکا بھی ساوتا تھا۔ دیکھ لو، تمہارا بیٹا ابھی سے میری بہو کے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوب گیا ہے۔ کمال صاحب نے مسکراتے ہوئے حفصہ کو دیکھا۔ آپ کی بہو ہے ہی اس قابل، وہ بے ساختہ بولا اور اتنا ہی بے ساختہ ان دونوں کا کہکا تھا۔ میں سارے راستے سوچتی رہی میری بہو کیسی ہوگی، پھر سوچا میرے بیٹے کو اگر محبت ہوئی ہے تو یقیناً وہ لڑکی بڑی خاص ہوگی۔ حفصہ بہت پیار سے اپنے بیٹے کا پرمسرت چہرہ دیکھ رہی تھی۔ واقعی وہ لڑکی دیکھنے کے قابل ہے جس نے اس دل پر دستک دیے بغیر بڑے دھڑلے سے قبضہ جما لیا ہے۔ کمال صاحب نے ہنستے ہوئے غزنوی کے سینے پر انگلی رکھی۔
پاپا وہ ہمیشہ سے یہی تھی، بس پتہ نہیں تھا کہ کہاں ہے۔ اب چلیں، کمال صاحب کے کہنے پر اس نے سوٹ کیس اٹھا لیا۔ یہ اتنی صبح صبح کہاں کی تیاری ہے؟ غزنوی کو تیار دیکھ کر کمال صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ صبح کہاں پاپا، 12 بج رہے ہیں، اور پاپا میں 2 دن کے لیے سیالکوٹ جا رہا ہوں، فیکٹری کا کچھ مسئلہ ہے۔ آپ اور ممی آج زہیب کے ولیمے پر ضرور چلے جائیے گا، اور میری طرف سے معذرت کر لیجیے گا۔ جب میں آؤں گا تو آپ کو زہیب کے گھر چلنا ہے میرے ساتھ۔ بیٹا یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے؟ حفصہ مسکرائی، لیکن اسے واپس آنے میں 1 ہفتہ لگ گیا تھا۔ آتے ہی اس نے زہیب کو فون کیا تھا، مگر وہ اپنے ہنی مون کے لیے جا چکا تھا اور وہ مزید دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ممی آپ زہیب کے گھر والوں سے مل تو چکی ہیں، میرا نہیں خیال کوئی پرابلم ہوگی، گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے وہ بولا تو وہ مسکرا کر باہر دیکھنے لگی۔ ممی آپ کو زوہا کیسی لگی؟ حفصہ نے شرارت سے سر گھما کر اسے دیکھا جو انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ بہت 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 پیاری۔ ان کے ہر لفظ کے ساتھ اس کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اور پاپا آپ کو کیسی لگی؟ اس نے ذرا سا رخ موڑ کر انہیں دیکھا۔ بہت پیاری، خوبصورتی، شرارت اور معصومیت کا حسین امتزاج ہے، کمال ہے، اتنی اچھی تعریف کبھی آپ نے میری تو نہیں کی۔ آپ کی بہو نے تو آپ کو تعریف کرنا بھی سکھا دیا، واہ بے۔ انہوں نے بے ساختہ داد دی تو غزنوی کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ میری بیٹی ہے ہی ایسی، انہوں نے بڑے پیار سے کہا۔ ایسے پیار سے آپ لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے میری حسرت ہی رہ جائے گی کہ میں گھر آؤں تو وہ آپ لوگوں کی شکایت لگائے۔ اس گھر کی فضا تو ساس بہو کی تکرار سے محروم رہ جائے گی۔ اس کے لہجے میں کافی شرارت تھی۔ بیٹا ہمارا تو کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن لگتا ہے تم پھوٹ ضرور ڈلواؤ گے۔ کمال صاحب کے کہنے پر تینوں کے کہہ کے گاڑی میں گزرنے لگے۔ ان لوگوں کو زہیب کے گھر چھوڑ کر وہ واپس آ گیا تھا۔ اسے یقین تھا زوہا اسے ضرور ملے گی۔ وہ ہر لحاظ سے اس قابل تھا کہ اسے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے مسکرا کر ہاتھ میں پکڑی زوہا کی تصویروں کو دیکھا اور انہیں دراز میں رکھ کر لاؤنج میں آ گیا۔ ممی پاپا کو ان لوگوں کے ہاں گئے آدھا گھنٹہ ہوا تھا، لیکن اسے لگ رہا تھا وقت جیسے تھم گیا ہے۔ اس نے تھک کر ٹی وی لگا لیا اور تھوڑی دیر بعد ہی حفصہ اور کمال احمد کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر اس کی نظریں بے ساختہ گھڑی کی طرف گئی، جہاں 1 گھنٹہ ہونے میں 15 منٹ باقی تھے۔ آپ لوگ اتنی جلدی آ گئے؟ وہ تیزی سے کھڑا ہوا تو وہ لوگ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئے۔ ان کی خاموشی نے اسے اچھا خاصا پریشان کر دیا تھا، لیکن اس نے حتی الامکان اپنے تاثرات کو نارمل رکھا۔ پاپا کیا ہوا؟ ان کی مسلسل خاموشی پر حفصہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ ممی کچھ بولنے تو؟ اب پریشانی اس کے لہجے کے ساتھ چہرے سے بھی چھلکنے لگی تھی۔ حفصہ نے خاموش بیٹھے کمال صاحب کو دیکھ کر غزنوی کو دیکھا جو منتظر نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے گہرا سانس لے کر خود کو بولنے کے لیے تیار کیا۔ تنویر صاحب کا کہنا ہے کہ ان کے ہاں رشتے فیملی کے باہر نہیں کرتے۔ اس نے کمال احمد کی غسیلی آواز سنی، لیکن وہ حفصہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نظر آنے والی امید کی کرن نے انہیں نظر چکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہم نے وہ بات نہیں کی تھی، لیکن شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں تمہارا پرپوزل دیتی، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے رک کر غزنوی کو دیکھا جو بالکل ساکت تھا۔ زوہا کی منگنی اس کے قدر سے ہو چکی ہے۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹا تھا۔ حفصہ کے گھٹنے پر رکھا اپنا ہاتھ اس نے اٹھا لیا۔ 4 دن بعد اس کا نکاح ہے۔ بے اختیار کھڑا ہوا تھا۔ حفصہ کے ساتھ کمال صاحب نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ناقابل فہم تاثرات تھے۔ وہ یکٹک انہیں دیکھ رہا تھا۔ غزنوی بیٹا کچھ بولو۔ حفصہ نے گھبرا کر اس کا بازو تھاما۔ وہ بولنا چاہتا تھا، لیکن اسے لگ رہا تھا اس کی قوت گویائی سلب ہو چکی ہے۔ سامنے کا منظر اس کی نظروں سے اوجھل ہو رہا تھا۔ وہ اپنا بازو چھڑا کر مڑا۔ حفصہ اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی، لیکن کمال احمد نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں روک لیا۔ کمال، انہوں نے روتے ہوئے بڑی بے بسی سے اپنے شوہر کا چہرہ دیکھا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کر لیا اور خالی خالی نظروں سے کمرے کے در و دیوار کو دیکھنے لگا۔ اسے اپنا ذہن سن ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ اتنی گھٹن کیوں ہے؟ کافی دیر بعد سے جو پہلا احساس ہوا وہ گھٹن کا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کھڑکیاں کھول دیں، لیکن گھٹن پھر بھی کم نہیں ہوئی۔ وہ تیزی سے ٹیرس پر نکل آیا۔ ریلنگ پر دونوں ہاتھ ٹکا کر وہ نیچے دیکھنے لگا۔ آہستہ آہستہ ہر چیز دھندلانے لگی تھی۔ وہ سالوں تک ایک دھندلے عکس سے محبت کرتا رہا، اور وہ عکس زوہا کے روپ میں حقیقت بن کر اس کے سامنے آیا تھا۔ ان چند دنوں میں اس نے 9 سالوں کی محبت جی تھی۔ اپنی ساری زندگی کے خواب اس سے وابستہ کر دیے تھے۔ وہ جس بات کو بہت آسان سمجھتا رہا وہ اس کے لیے ناممکن بن گئی۔ جس کے حصول کے لیے اس نے اتنا انتظار کیا اس کے لیے لاحاصل ٹھہری۔ اب جب وہ سمجھ رہا تھا کہ منزل میرے سامنے ہے تو اسے پتہ چلا کہ وہ تو راستہ بھی اس کا نہیں۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں اب بھی آسمان پر تھیں، شکوہ کرتی ہوئی، فریاد کرتی ہوئی۔